لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ احرام کیا ہوتا ہے؟ احرام کی پابندیاں کیا ہوتی ہیں؟ احرام حج کے لیے، عمرے کے لیے شرط ہے، اور احرام نیت کا نام ہے۔ احرام کی کچھ پابندیاں ہیں۔ احرام ہوتا کیا ہے؟ احرام کو اگر ہم 3 لائنوں میں سمجھنا چاہیں تو احرام کیا ہے جناب؟ احرام نیت کرنے کا نام ہے۔ نیت کی جاتی ہے، میں حج کی نیت کرتا ہوں، یا میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، یا حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ نیت کرنے میں یہ بھی ضروری ہے تلبیہ یا اس کے قائم مقام کوئی لفظ پڑھے۔ تلبیہ طرز میں سناتے ہیں تو کیا بات ہے جناب؟ سبحان اللہ۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ ہمارے اشفاق بھائی عالم دین ہیں، مدنی ہیں، لہٰذا انہوں نے جو اسلوب اختیار کیا یہ اس لیے اختیار کیا کہ تلبیہ جب بھی حاجی پڑھے گا مستحب اس کے لیے یہ ہے 3 دفعہ پڑھے۔ تلبیہ 1 دفعہ پڑھنا ضروری ہے، نیت کے بعد پڑھنا ضروری ہے، یا اس کے قائم مقام لفظ کہنا ضروری ہے، ورنہ احرام شروع ہی نہیں ہوگا، یہ نہ آپ کو واپس مکہ جانا پڑے۔ پھر اس کے بعد تلبیہ کے اپنے مواقع ہیں، جب مومنٹ ہوگی تلبیہ کہنا مستحب ہوگا۔ کھڑے ہیں، بیٹھے تھے، کھڑے ہوئے، گاڑی چلنا شروع ہوئی، پہاڑ پہ چلنے لگے، نیچے اترنے لگے، جب مومنٹ کوئی پوزیشن چینج ہو تلبیہ پڑھنا مستحب ہوتا ہے۔ تلبیہ پڑھا جائے گا یہاں تک کہ خانہ کعبہ کا طواف شروع کیا جائے، طواف کے درمیان روک دیا جاتا ہے۔ عمرہ کرنے والا تو مکمل روک دیتا ہے، جو حج میں ہوتا ہے وہ پھر طواف کے بعد تلبیہ پڑھتا رہے گا، اور حج کا طواف باندھنے کے بعد، اور جو پہلے سے حج کا طواف باندھے ہوئے تھا وہ رمی کے وقت تلبیہ کہنا بند کرے گا۔ تلبیہ کہے گا نیت کے بعد، دوسری اہم چیز ہے، اور تیسری جو اہم چیز ہے، نیت کرتے پابندیاں شروع ہو گئیں۔ یہ احرام کے واجبات میں سے ہیں، اس کی پابندیاں۔ اب ہم سن رہے ہیں احرام کی پابندیاں ہوتی ہیں، احرام کی نیت میں آ گیا، احرام باندھ لیا، پابندیاں ضروری ہو جائیں گی۔ احرام کی وہ پابندیاں ہوتی کیا ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں احرام کی پابندیاں کیا ہوتی ہیں۔ احرام کی پابندیاں 3 قسم کی ہیں۔ مرکزی طور پر سمرائز کرتے ہوئے ان کے ہم 3 اقسام بنا سکتے ہیں۔ وہ پابندیاں جن کا تعلق شکار اور اس کے متعلقات سے ہے۔ نمبر 2، وہ پابندیاں جن کا تعلق بدن انسانی سے ہے یا بدن انسانی سے متعلق چیزوں سے ہے۔ نمبر 1 یہ 5 چیزیں ہیں: بال، نمبر 2 ناخن، نمبر 3 لباس، نمبر 4 خوشبو، اور نمبر 5 زینت۔ یہ 5 قسم کے کام ایسے ہیں کہ احرام کی پابندیاں ان سے متعلق ہیں۔ 2 قسم ہم نے ملاحظہ کی جن کا تعلق شکار سے ہے، جن کا تعلق بدن انسانی سے ہے۔ نمبر 3 وہ پابندیاں جن کا تعلق بیوی کے قریب جانے یا اس کے متعلقات سے ہے۔ شکار کی طرف چلتے ہیں، ہم پہلے پابندی کی طرف چلتے ہیں۔ شکار کے حوالے سے حالت احرام میں جو آ گیا وہ کیا نہیں کر سکتا؟ جنگل کا شکار نہیں کر سکتا، اس کی طرف اشارہ نہیں کر سکتا، کسی کو بتا نہیں سکتا، بندوق یا بارود کے ذریعے جنگل کے شکار کو ذبح نہیں کر سکتا، انڈے نہیں توڑ سکتا، پر نہیں اکھیڑ سکتا، اس کا بازو نہیں توڑ سکتا، اس کا جنگل کے شکار کی بات ہو رہی ہے، اس کا گوشت نہیں کھا سکتا، اس کے انڈے نہ بھون سکتا ہے، نہ بیچ سکتا ہے، نہ خرید سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے۔ یہ اس زمانے میں مسائل زیادہ درپیش آتے تھے جب لوگ پیدل سفر کرتے تھے، راستے میں جنگل میں جانور آ جاتے تھے، اس کا شکار کرتے تھے، اس کے ذریعے اپنی ضروریات پوری کرتے تھے۔ فی الوقت یہ مواقع نہیں ہیں۔ اب ایئر کنڈیشن میں حج ہوتا ہے، ایئرپورٹ سے ایئر کنڈیشن شروع ہو جاتا ہے، اور جدہ پہنچنے تک، مدینہ منورہ پہنچنے تک سفر کی صحبتیں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں۔ پھر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ بہت ہی اچھی قسم کی بسوں کے ذریعے بندہ پہنچتا ہے، تو شکار کرنے کے معاملات درپیش ہی نہیں ہوتے۔ لیکن کتابوں میں مسائل لکھے ہوئے ہیں، میں نے عرض کر دیے۔ ممکن آج بھی کوئی طائف سے پیدل حج کرنے آ رہا ہو اور راستے میں کسی جنگل میں بھٹک جائے اور یہ نہ سمجھے کہ شکار حلال ہے۔ حالت احرام میں پھر شکار حلال نہیں رہتا۔
دوسری قسم کی پابندیاں بڑی اہم ہیں، ہر شخص جو حالت احرام میں آیا ہے اس کا تعلق اس سے پڑتا ہے، تیسری قسم سے بھی پڑتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہاں پر ایک سوال، جب شکار پر اتنی بات ہوئی ہے، سمندری شکار کا کیا حکم ہے؟ سمندری شکار حلال ہے، یعنی مچھلیاں ہی کھائے گا۔ احرام والا مچھلی پکڑ سکتا ہے؟ جی، ضرورت کے تحت وہ پکڑ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ بدن انسانی سے متعلق پابندیاں ہم سن چکے ہیں کہ بدن انسانی سے متعلق جو پابندیاں ہیں وہ 5 طرح کی ہیں۔ پہلی جو پابندی وہ ہے جس کا تعلق بالوں سے ہے، بالوں سے، جو ہیئر جو ہمارے ہوتے ہیں اس سے ہے۔ جب بھی بال کا ذکر احرام میں آئے گا، سر سے لے کر پاؤں تک کے ہر بال مراد ہیں۔ جناب، پہلی چیز یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک کوئی بال الگ نہیں کر سکتا، خود الگ نہیں کر سکتا۔ الگ ہو جاتے ہیں وہ ایک اور صورت ہے، لیکن الگ ہو جانے پر بھی صدقہ وغیرہ دینا ہوتا ہے، اس کی بھی تفصیل ہے۔ خود الگ بالکل نہیں کرے گا۔ لہٰذا احرام میں آ گیا، اب مجھے نہیں تراش سکتا، بغل کے بال نہیں بنا سکتا، منہ زیر بال نہیں بنا سکتا۔ زیادہ غلطی انہی چیزوں میں ہوتی ہے۔ حلق تو کم ہی لوگ کرتے ہوں گے ایسا، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے زیادہ تر کو کہ جناب حلق اور تقصیر بعد میں ہوتی ہے۔ بال جدا نہیں کر سکتا، پھر جدا کر لیے، کتنے کیے کتنے نہیں کیے، ہر ایک کی جدا کرنا تفصیل ہے۔ بالوں کے حوالے سے مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ ایک حکم یہ ہے کہ جناب بالوں کو گوند کے جما نہیں سکتا، کہ جناب بالکل جمع وما کے جیل ویل لگا کے چل رہا ہے، نہیں۔ حالت احرام میں عاجزی مطلوب ہے، بکھرے بال ہونا مطلوب ہے، سادہ لباس ہونا مقصود ہے، بغیر سلے لباس کی اہمیت ہے۔ لہٰذا بالوں کو گوند نہیں سکتا، کسی اور کا سر مونڈ نہیں سکتا، اگرچہ کہ یہ خود حالت احرام میں نہیں، سامنے والا حالت احرام میں۔ ہاں، اگر یہ حالت احرام میں ہے اور وہ بھی ہے، دونوں کے حلال ہونے کا وقت ہو گیا، یعنی اب عمرہ مثال کے طور پر کر رہے تھے، اب انہوں نے عمرہ کر لیا، صحیح کر لی، اب انہوں نے حلق کرنا ہے، دوسرے اس کے ساتھی ہے وہ بھی اسی طرح کے ہیں، اب یہ ایک دوسرے کا وہ کر سکتے ہیں۔ جو نہیں مار سکتے جناب حالت احرام میں، جو نہیں مار سکتے، جو پھینک نہیں سکتے، کسی کو کہہ نہیں سکتے کہ جناب ذرا مارنا اس کو، کپڑے میں ہیں تو جھاڑ کے دھوپ نہیں ڈال سکتے کہ جناب جوئیں مر جائیں۔ اسی طریقے سے بالوں میں کوئی پارا وغیرہ کوئی ایسی چیز نہیں لگا سکتے کہ جوئیں مر جائیں۔ تو بالوں کے جو احکام ہیں وہ ہم نے بیان کیے۔ حالت احرام میں آنے کے بعد یہ احکام لازمی رہیں گے۔ آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں بدن انسانی کے تعلق سے دوسری پابندی کس قسم سے ہے؟ ناخن کی قسم سے ہے۔ احرام کی جب نیت کر لی، ناخن نہیں اب تراش سکتے۔ اور یہ بات بھی ایک دلچسپ ہے، احرام کی نیت کرنے سے پہلے یہ باتیں مستحب ہیں۔ اچھا، کہ بندہ منہ زیر ناف لے، بغل کے بال لے، ان کو صاف کرے، یہ مستحبات میں سے ہیں۔ لیکن احرام کی نیت جب کر لی تو اب نہیں کر سکتا، اب ناخن نہیں تراش سکتا، کسی اور کا ناخن بھی نہیں تراش سکتا۔ بدن انسانی کی تیسری قسم کی پابندیاں جن کا تعلق لباس سے ہے، سب سے زیادہ پریشانی حالت احرام میں دو ہی طرح کی چیزوں سے ہوتی ہے، لباس سے متعلقہ امور اور خوشبو سے متعلقہ امور۔ لباس کے حوالے سے مرد اور عورت دونوں چہرہ کھلا رکھیں گے، مرد کے لیے بھی ضروری ہے، عورت کے لیے بھی ضروری ہے۔ عورت نقاب نہیں کر سکتی، آڑ کر سکتی ہے، کوئی چیز یوں کر کے آڑ کر لے، آڑ کر لی اس نے، کوئی پنکھا لے لیا، کوئی گتا لے لیا۔ آج کل پی کیپ آ رہی ہیں، اس پہ پردہ ہوتا ہے، وہ خیمے کی طرح ہوتا ہے، وہ دور ہوتا ہے پردہ، چہرے پر مس نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو چہرہ چھپانا دونوں کا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مرد سر بھی نہیں چھپا سکتا، اسی طریقے سے کوئی ایسی کپڑوں کی گٹھڑی ہے سر پر وہ بھی نہیں لا سکتا، امامہ نہیں پہن سکتا، ٹوپی نہیں پہن سکتا، مرد دستانے نہیں پہن سکتا، مرد ایسی جرابیں اور موزے نہیں پہن سکتا جو وسط قدم کو چھپائے، وسط قدم۔ یہ جو قدم ہے، یہ جو حصہ ہے قدم کا، یہ حصہ، یہ وسط قدم ہے، یہ آگے کی انگلیاں چھپ جائیں حرج نہیں ہے، پیچھے کی ایڑی چھپ جائے حرج نہیں ہے، جو ابہار ہے جس حصے پر یہ حصہ نہیں چھپنا چاہیے۔ لہٰذا مرد ایسی جوتی بھی نہیں پہن سکتا کہ جو اس حصے کو چھپائیں۔ عام طور پر جو پشاوری چپل ہوتی ہے وہ چھپا لیتی ہے، بوٹ چھپا لیتے ہیں، تو 2 کینچی والے جو چپل ہے وہ نہیں چھپائے گی۔ تو ایسی چپل کا انتخاب کرنا ہے کہ اگرچہ کہ انگلیاں ان میں چلی جائیں
لیکن جو وسط قدم کا ابھار ہے یہ نہیں چھپنا چاہیے، نہ موزے سے، نہ جراب سے، نہ جوتی سے۔ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا۔ یہ احرام کی وہ پابندیاں تھیں جس کا تعلق لباس سے تھا۔ اگلی پابندیوں پر چلتے ہیں جن کا تعلق خوشبو سے ہے۔ بڑی تنگ کرتی ہے خوشبو۔ صابن کی طرف جائیں تو خوشبو، پان کا معاملہ ہے تو خوشبو، چھالیا کا معاملہ ہے تو خوشبو، گٹکے کا معاملہ ہے تو خوشبو، تمباکو کا معاملہ ہے تو خوشبو۔ عطر لگانے والے تو کم ہوتے ہیں، لیکن چھالیا، پان، گٹکے، تمباکو اور صابن اور شیمپو اور لوشن اور جہاز میں ملنے والا وہ لتھڑا ہوا خوشبو سے ٹشو، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی ہی جو ہے نا وہ گمگیر چیزیں ہوتی ہیں۔ حلال و حرام کے درمیان یہ تو فرق ہے۔ حالت احرام میں جب وہ آ گیا، حلال چیزیں بھی حرام ہو گئیں۔ اب باتھ روم سے لوگ نکل رہے ہیں، سب کے لیے جا کے لوشن لگا کے اور ہاتھ دھونا حلال ہے۔ حالت احرام اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں حرام ہو گئی ہیں، وہ نہیں لگا سکتا، اس میں خوشبو ہوتی ہے۔ جو لوشن وغیرہ ملتے ہیں لیکوڈ، صابن، طرح کی اور چیزیں، جی ہینڈ واش ہوتے ہیں۔ ہینڈ واش وغیرہ، تو ان میں اعلیٰ درجے کی خوشبو ہوتی ہے۔ خوشبو کے حوالے سے کیا حکام ہے؟ بالوں میں خوشبو نہیں لگا سکتا، بدن میں خوشبو نہیں لگا سکتا، کپڑوں میں خوشبو نہیں لگا سکتا۔ وہ چیزیں جو خالص خوشبو پیدا کرتی ہیں، جیسا کہ مشک ہے، عنبر ہے، زعفران ہے، جاوتری ہے، لونگ ہے، الائچی ہے، دار چینی ہے، زنجبیل یعنی ادرک ہے، یہ چیزیں نہیں کھا سکتا جبکہ کچی ہوں۔ کھانے میں پکا لی گئیں کھا سکتا ہے۔ زردے میں ڈلی ہوتی ہیں چیزیں، الائچی وغیرہ ڈلی ہوتی ہے تو زردے میں پکی ہوئی اگر آگ میں تو کھا سکتا ہے، کچی نہیں کھا سکتا۔ اسی طریقے سے کوئی چیز آنچل میں باندھ لیتا ہے جس میں فی الحال مہک ہو، جیسے مشک اور عنبر، حالت احرام میں یہ چیزیں حرام ہیں۔ اب کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق زینت سے ہے۔ زینت کے اندر کچھ چیزیں حرام ہیں، کچھ چیزیں مکروہ ہیں۔ اب جیسے خضاب لگانا، مہندی لگانا حالت احرام میں یہ حرام ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو مکروہ ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے اور بھی چیزیں حرام جو چیزیں ہیں، زیتون کا تیل سر پہ لگاتا ہے کوئی، تل کا تیل لگاتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ مکروہ جو چیزیں ہیں ان میں کنگھا کرنا ہے، سنگار کرنا ہے، بدن کا میل چھڑانا ہے، اس کو صابن کے بغیر نہانے کی عادت نہیں ہے۔ احرام کی حالت میں بعض مواقع پر نہانا سنت ہے، نہانا منع نہیں ہے، اور بعض مواقع پر تو ہو سکتا فرض ہو جائے۔ کسی کو احترام ہو گیا تو جا کے نہائے گا، وہ چادریں بھی تبدیل کرے گا، لیکن میل نہیں چھڑائے گا۔ صابن تو لگانی نہیں ہے، اس میں خوشبو ہوتی ہے عام طور پر، میل نہیں چھڑائے گا۔ ہاں، بغیر خوشبو کے صابن رکھ لیں کہ ہاتھوں کی جو چکنائی ہو جاتی ہے کھانے کے بعد، اس کے دھونے کی اجازت ہے، وہ چکنائی ہے، میل نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض مواقع ایسے ہیں کہ جہاں نہانا سنت ہے۔ مثال کے طور پر دخول مکہ مکرمہ سے پہلے نبی اکرم علیہ السلام نے غسل بھی فرمایا، احرام کی چادریں بھی تبدیل فرمائی۔ اسی طریقے سے 9 ذوالحجہ کو وقوف عرفہ کا وقت شروع ہونے سے پہلے یعنی زوال سے پہلے نہانا سنت موقدہ ہے۔ حالت احرام ہوگی، احرام سے ہوں گے، عرفات کا میدان ہوگا، وہاں نہانا سنت موقدہ ہے بڑا مشکل سنت کو ادا کرنا۔ غسل خانے نہیں ہوتے، صرف WC والے روم ہوتے ہیں، وہاں جا کے ذرا لوٹا وغیرہ بہا کے تھوڑا سا صاف آف کر لیں، اور پھر آنکھ بند کر کے، طبیعت تو خراب ہو رہی ہوگی، آنکھ بند کر کے پانی ڈال لیں اپنے اوپر بس، تاکہ سنت ادا ہو جائے۔ اگلی قسم کی پابندیاں، وہ پابندیاں جن کا تعلق ازدواجی تعلقات سے ہو، حالت احرام میں حرام ہو جاتی ہیں، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، بعض چیزیں تو حج کو فاسد بھی کر دیتی ہیں بعض صورتوں میں۔ پہلی چیز ہے، حاجی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ بیوی کے قریب جائے، صحبت کرے، یا اس عمل کا نام لے، یا بیوی سے وہ معاملات کرے جو ازدواجی تعلقات کہلاتے ہیں۔ تو یہ 3 قسم کی پابندیاں تھیں۔ پہلی پابندیاں وہ جن کا تعلق شکار سے، دوسری وہ بدن انسانی سے، تیسری وہ جن کا تعلق ازدواجی تعلقات سے۔ پھر بدن انسانی کی جو پابندیاں ہیں ان کی 5 اقسام تھیں۔ آپ نے تفصیل کے ساتھ دیکھا کہ طواف کا طریقہ، طواف کی اقسام، طواف کے اہم مسائل، اور اس کے بعد احرام کی پابندیاں، احرام کی پابندیوں کی اقسام، اور کن کن چیزوں سے بچنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔